بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی محفل میں ایک عارف شخص بیٹھا ہوا تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا ہمیں کچھ نصیحت کرے۔ اس نے کہا نماز پڑھ لوں پھر بات کرتے ہیں۔ جب وہ نماز پڑھ چکے تو لوگوں نے دوبارہ ان سے یہی سوال دہرایا کہ ہمیں کچھ نصیحت کریں۔ انہوں نے کہا تم میں سے جو شخص یہ جانتا ہے کہ کل تک نہیں مرے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ کسی نے ہاتھ کھڑا نہ کیا۔ پھر انہوں نے پوچھا اب وہ شخص جو موت کے لیے بالکل تیار ہے وہ اپنی معرفی کرائے۔ سب لوگ دوبارہ خاموش رہے، کوئی نہ بولا۔ تو انہوں نے کہا مجھے حیرت ہے کہ تمہیں موت کے کسی بھی وقت آنے کا یقین ہے، لیکن پھر بھی تم اس کے لیے تیار نہیں ہو۔ عقل مند وہ نہیں ہوتا جو دنیا کے لیے کوشش کرے اور دنیا حاصل کر لے، بلکہ عقل مند اور کامیاب انسان وہ ہے جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی حاصل کرے۔ پورے سال میں روز عرفہ سب سے پرفضیلت دن ہے۔ اس دن خدا دنیا و آخرت کی سعادتوں کے دروازے انسانوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ ایک بھکاری روز عرفہ کے دن بھیک مانگ رہا تھا۔ امام سجاد علیہ السلام نے اس بھکاری سے کہا مجھے تم پر تعجب ہے، آج کے دن تو ماؤں کے پیٹ کے اندر بچے بھی خدا کی رحمت سے خوش بخت ہو رہے ہیں، اور تم آج کے دن بھی لوگوں سے سوال کر رہے ہو اور لوگوں سے امید لگائے ہوئے ہو۔ 9 ذی الحج یعنی روز عرفہ اور شب عرفہ دونوں ہی بہت فضیلت کے حامل ہیں۔ ان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، آسمان سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، لوگوں کے لیے خوش بختی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ شب عرفہ کے اعمال یہ ہیں: غسل کرے، زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھے، تسبیحات عشر یعنی تسبیحات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے۔ روز عرفہ کے اعمال: زوال آفتاب سے قبل غسل کرے، زیارت امام حسین پڑھے جس کا ثواب 1000 حج، 1000 مقبول عمرے اور 1000 مقبول جہاد کے برابر ہے۔ نماز عصر کے بعد اس سے پہلے کہ دعائے عرفہ شروع کرے 2 رکعت نماز توبہ کی نیت سے بجا لائے، جس میں خدا کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور توبہ کرے۔ نماز ظہر و عصر کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے، جس میں پہلی رکعت میں سورہ حمد اور سورہ توحید، دوسری رکعت میں سورہ حمد اور سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھے۔ اس کے بعد نماز امیر المؤمنین علیہ السلام پڑھے۔ یہ نماز 4 رکعت ہے جو 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے۔ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ حمد اور 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھے۔ اس کے بعد سورہ توحید، آیت الکرسی اور صلوات 100 مرتبہ پڑھے۔ دعائے عرفہ: دعائے یا ربی انا ذنوبی لا تذرک، تسبیحات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تسبیحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی فی السماء عرشہ، سبحان الذی فی الارض حکمہ، سبحان الذی فی القبور قضاؤہ، سبحان الذی فی البحر سبیلہ، سبحان الذی فی النار سلطانہ، سبحان الذی فی الجنۃ رحمتہ، سبحان الذی فی القیامۃ عدلہ، سبحان الذی رفع السماء، سبحان الذی بسط الارض، سبحان الذی لا ملجأ ولا منجئ منہ الا الیہ۔ روز عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی بہت فضیلت ہے، لیکن اگر روزہ دار ضعف محسوس کرے اور دعائے عرفہ پڑھنے میں یہ روزہ مانع قرار پائے تو بہتر یہ ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھے اور دعائے عرفہ اور بقیہ اعمال انجام دے۔ تمام اعمال ادا کرنے ضروری نہیں ہیں، اتنے اعمال انجام دے جن کو خشوع و خضوع کے ساتھ انجام دیا جا سکے، کیونکہ خداوند متعال کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھتا۔ خدا کو مقدار سے غرض نہیں ہے کہ آپ صبح سے شام تک پڑھتے رہیں، بلکہ خدا کو اس سے غرض ہے کہ آپ جو پڑھیں آپ کو پتہ ہو کیا پڑھا ہے، کس کے سامنے کھڑا ہو کر پڑھا ہے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ تمام دعا اور تمام اعمال کو انجام دیں۔